سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اس وقت اصل جو ہے یہ ذکر کی مجلس ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جو قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کریم ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر کسی نے اس کو سمجھ کر پڑھا، اس کے حرف حرف کو سمجھ کر پڑھا تو وہ بہت کامیاب بنا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم سمجھنے کی بات تو بہت دور۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ محمد ذلم العالی تو فرمایا کرتے ہیں قرآن کریم کا سمجھنا تو واجب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں، قرآن کریم ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ عاجز اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہے کہ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے اگر کوئی شکایت کرے گا تو یہی قرآن کریم پہلے اٹھے گا اور یہی شکایت کرے گا، یہی شاکی ہوگا، اور یہ اللہ سے جا کر کہے گا کہ انہوں نے مجھے پڑھائی نہیں۔ سمجھنے کی بات تو بہت دور ہے، نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ شوق ہے، نہ وہ محبت کہ اس محبت کے ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اکثر و بیشتر لوگ ملتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ وقت بہت کم کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کو پڑھنا اور اذکار کرنا، ذکر کرنا چیزیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم وہ کلام ہے کہ ہمارے حضرت والا تو کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھیں اور دل میں یہ نیت کرے کہ ہمارا دل صاف ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، بعض صحابی کا کہ قرآن کھولا اور قرآن کھولنے کے بعد قرآن کو دیکھا اور کہنے لگے کہاں یہ کلام اور میں کہاں، اور یہ کہہ کر ایک آہ لگائی اور چیخ لگائی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا قرآن کریم سے محبت، کیا قرآن کریم سے پیار! آج ایک ایک انسان یہاں بیٹھا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ قرآن کریم سے وہ محبت، قرآن کریم سے وہ پیار، قرآن کریم سے وہ عشق ہم نے کیا یا نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم شاکی ہے۔ کلام اللہ مسجد میں تو رکھا ہے، کلام اللہ گھر میں تو رکھا ہے، قرآن کریم شاکی ہے، شکایت کرتا ہے کہ مجھے آؤ تو صحیح، مجھے آ کر پڑھو تو صحیح، مجھے پڑھنے والے ملتے نظر نہیں آتے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اکثر انسان آتے اور کہتے ہیں سکون نہیں ہے زندگی میں، زندگی بہت پریشان ہے، زندگی میں سکون میسر نہیں ہے، سکون ملتا نہیں ہے، اور سکون کو تلاش کر رہے ہیں دنیا کے اور کونے کونے چپے چپے میں۔ اور قرآن
جو کہہ رہا ہے قرآن بالکل برحق ہے، سچا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ سچ ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، ہر شخص کا ایمان ہے اس پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ، سنو، متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا ہے سنو، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ گھر میں پریشان ہو، کاروبار میں پریشان ہو، زندگی میں پریشان ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو پریشان ہو، زندگی کے کوئی حصے میں کوئی اگر کام کرتے ہو اس کے اعتبار سے پریشان ہو، کسی بھی گوشے میں پریشان ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ پریشان ہو، ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ یاد رکھو اللہ کا ذکر کرو گے، ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کو یاد کر رہے ہو نا، اللہ کو پیار سے پکار رہے ہو، جب اللہ کو یاد کر رہے ہو تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور زمین پر جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، رب آسمان پر یاد کرتا ہے۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، اگر کوئی شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آ کر یہ کہیں کہ ایک شخص نے آپ کی بہت تعریف کی تھی یا آپ کے بارے میں یہ اچھے الفاظ کہے تھے، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی ہے؟ آپ کی توجہ اس طرف رہے، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی ہے؟ جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف کی یا آپ کے بارے میں اچھے لفظ کہیں، جب اچھے لفظ کے بارے میں کہا گیا تو آپ کو خوشی ہوئی، اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بندہ اللہ کو زمین پر بیٹھ کر یاد کرے، آسمان پر وہ رب کیوں نہیں خوش ہوگا؟ ایک بندے کو خوشی ہو سکتی ہے تو رب کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، شرارت کرنے والا شرارت کر رہا ہے، زمین پر کتنے لوگ غیبت اور چغلیاں اور حسد کر رہے ہیں، ایسے وقت پر زمین پر بیٹھ کر یہ بندہ وہ ہے کہ جو مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کو خوشی ہوگی، اللہ خوش ہوگا، فرشتوں میں بھی کہے گا کہ میرے بندے دیکھو مسجد کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں، اور نیت کرے اس بات کی کہ انشاءاللہ ہر وقت ہر جگہ انشاءاللہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ ذکر کیا چیز ہے؟ نفی اس بات، جب انسان ذکر میں لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد کیا کرایا جاتا؟ الا اللہ، الا اللہ، پھر کرایا جاتا اللہ 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 اللہ، پھر اس کے بعد کرایا جاتا اللہ اللہ۔ اصل تو اس میں ذات ہے، اصل کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، اللہ اللہ، ہر جگہ اللہ یاد آ جائے، ہر جگہ اللہ نظر آ جائے، ہر چیز چرند پرند ساری چیز شجر و حجر کائنات کے ایک ایک چیز کو دیکھے انسان وہ ہے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، اس کو کون یاد آئے؟ اللہ یاد آ جائے، ہر کام کے اندر اللہ یاد آ جائے، مصیبت میں یاد آ جائے تو اللہ یاد آ جائے، ہر کام میں اگر یاد آئے تو کون یاد آئے؟ اللہ یاد آ جائے۔ یہی ذی الحج کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو آزمایا گیا، ابراہیم کامیاب نظر آئے۔ کس چیز میں ابراہیم کو آزمایا گیا؟ ابراہیم کو جہاں بھی جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کی نگاہ اس وقت بھی کس کی طرف تھی؟ فرشتے آ گئے، ہوا کے فرشتوں نے کہا آگ کو بجھا دے، نہیں ضرورت آپ کی۔ پانی کے فرشتے آ گئے، پانی کے ذریعے آگ کو بجھا دے، نہیں ضرورت آپ کی۔ جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے کہا ضرورت آپ کو، آپ کی مدد کے لیے تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھیجنے والے کون تمہیں؟ تو کہا کہ بھیجنے والا اللہ۔ کہا کہ جب اللہ ہے تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے مجھے۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ شاید ابراہیم نے یہ کہہ دیا ہو دل ہی دل میں کہ آپ تو آئے ہو، مجھے آ کر پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ یہ پوچھتے ہو کہ آپ مدد کروں، لیکن ہر جگہ میں نے اللہ ہی اللہ کو پکارا ہے،
اب آپ آ کر کہہ رہے ہو کہ میں مدد کروں، اب بھی میں تمہاری طرف توجہ کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری توجہ اس وقت بھی اللہ ہی کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے کہا کہ جبرائیل جب تمہاری طرف بھی ابراہیم کی توجہ نہیں، میرے خلیل کی توجہ نہیں، نگاہ اس کی آپ کی طرف نہیں اور فرشتوں کی طرف نگاہ نہیں، تو ہٹ جاؤ، میں خود آتا ہوں، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ آج بھی انسان ہر جگہ اللہ کو یاد کرے، اللہ خود آ کر کہے گا کہ ہٹ جاؤ، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ مصیبت کے اندر، یہ ایک آگ کے اندر ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس آگ کو باغیچہ بنانے والی ذات میری ہے، مصیبت کو ہٹانے والی ذات میری ہے، تم نے مجھے یاد کیا ہر جگہ، میں تمہیں ہر جگہ کامیاب کرتا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا، چلتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کیا ہے ہماری زندگی کا گوشہ گوشہ کیا بن جائے؟ اللہ اللہ۔ پہلے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے انسان نفی کرتا ہے، پھر اس بات، پہلے انسان نہ کہتا ہے، پھر ہاں کہتا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ، کسی کی کوئی طاقت نہیں صرف اللہ کی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا صرف اللہ سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے صرف اللہ ہی کرتا ہے، حالات مجھ پر آئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے صرف اللہ کر سکتا ہے، پریشانی اگر مجھ پر آئے مجھے ساتھیوں کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کرتا ہے، مجھے اگر کوئی معاملات آئیں مجھے کسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی توجہ اس طرف، نفی اس بات کہ اس چیز کی طرف پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اصل تو اس میں ذات تک پہنچنا ہے کہ ہر جگہ اللہ نظر آ جائیں، تو پہلے نفی کرنا سکھا رہے ہیں کہ پہلے نفی کرو، اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں حالات اور پریشانیوں کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر، دنیا کے حالات کو دیکھ کر ڈرنے اور گھبرانے کا ہے، اور توجہ اللہ سے ہٹ جانے کا ہے۔ جب توجہ اللہ سے ہٹ جانے کا ہے تو رب یہ کہتا ہے کہ پہلے اس چیز کی طرف توجہ بٹھاؤ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کوئی مشکلات کو دور کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر کوئی حالات آتے، حالات کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ ذرا زور سے بولے تاکہ دل کی بیماری نکل جائے، کس کی ذات ہے؟ بس اسی اللہ کو اس دل میں بٹھانا ہے کہ ہر جگہ، نگاہ میں بھی اللہ، کان میں بھی اللہ، زبان میں بھی اللہ، بدن کے ایک ایک عضو میں بھی اللہ، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی میں اللہ اللہ ہو جائے، زندگی کا ایک ایک رگ پہ اگر ہماری ہو جائے تو کیا اللہ اللہ ہو جائے۔ کہیں بھی کوئی کام کریں، کوئی اگر آ جائے، دنیا کا سپر پاور آ جائے، دنیا کی طاقت آ جائے، دنیا کا کوئی انسان آ جائے، آ کر کہے کہ تم پر یہ حالات، آپ آگے آگے بڑھ کر کہو کہ میں نے یہ ذکر سیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ یہی نفی اس بات کو حضرت جی مولانا الیاس بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتلایا تھا نا۔ کیا کہا؟ جب لوگوں کی ذہن مغربی تہذیب کی طرف جا رہی تھی اور جو لوگ ایسی ایسی چیز ایجاد کر رہے تھے، لوگ یوں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے، پلین بنایا جا رہا، چیزیں بنائی جا رہی، یہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی، انسان کا ذہن دھیرے سے ہٹتے ہوئے اس طرف جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے حاجی مولانا الیاس کے دل میں بات ڈالی، وہ لوگوں کے گھر گھر گئے، انہوں نے 20 سال ذکر کیا اور لوگوں کے گھر جا جا کر کہا، ان کے دلوں پر انگلی رکھ کر کیا کہا تھا کہ یاد رکھنا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ یہی تو دل میں بات بٹھائی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی اللہ۔ ہر جگہ اللہ ہمیں نظر آ جانا چاہیے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ آپ کے دل میں ہو سکتا ہے اتنا خیال آ گیا ہوگا کہ نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ، صرف اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ۔
یہ آپ کے ذہن و دماغ میں آ چکا ہوگا، اب تھوڑا ایک کم کر دو اور صرف یہ کہنا شروع کرو، الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ۔ اب نفی چھوڑو، اس بات کی طرف تھوڑا آ جاؤ اور یہ کہو کہ صرف اللہ۔ اب انسان کا اتنا بھی دل بنتا چلا گیا، جب دل بنتا چلا گیا تو اب یہ کہا کہ الہ بھی ہٹا دو، اب کہو اللہ 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 کرنا شروع کرے۔ اب یہ کہا گیا کہ اللہ اللہ میں بھی اس کا دل بنتا چلا گیا، اب کہا کہ آپ بہت آگے بڑھ چکے ہو، اب اتنا کرنا شروع کر دو، اللہ جو اصل مقصد ہے اس طرف آپ آ چکے ہو، اب آگے بڑھ کر کہے اللہ 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 اللہ، تاکہ بدن کا ایک ایک حصہ یہ کہے کہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ ہماری توجہ اور نگاہ ہوگی تو کس کی طرف ہوگی؟ اسی اللہ کی طرف ہوگی، اسی اللہ کو ہم ذہن و دماغ میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ کا رب آپ کو پکار رہا ہے کہ کوئی ہے مجھے یاد کرنے والا، آ جائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم پکار کر کہیں گے، مکتبہ نعمانیہ کی مسجد میں پکار کر کہیں گے کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم آ کر بیٹھے ہیں، اللہ تم نے ہمیں قبول کیا ہے، ہم آپ کا ذکر کرنے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد کے ایک ایک جگہ ایک ایک سب کامیہ یہاں پر بیٹھنے والے ایک ایک انسان کے بارے میں وہاں گواہی دی جائے کہ یہ بندے تھے وہاں بیٹھ کر ہمیں یاد کیا کرتے تھے۔ تو آئیے بڑی محبت کے ساتھ، رب ہمیں پکار رہا ہے، رب ہمیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھے یاد کرنے والا ہے۔ آئیے ہم بڑی محبت کے ساتھ اللہ کو ہم پکاریں، اللہ کو ہم اللہ کا ذکر کریں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ جو شخص زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش پر اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ زمین پر بندہ یاد کر رہا، اللہ اس کو عرش پر یاد کرتا ہے۔ تو ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت سچی ہے، ہر انسان مانتا یقین ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک بات سچی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے، ہم یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج ذکر کریں گے، دلوں کو اطمینان ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہر شخص کہیے کہ انشاءاللہ ضرور اطمینان ملے گا، ہم یہاں سے اٹھیں گے، اللہ انشاءاللہ ہمارے دل کو سکون دے دے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے استغفار پڑھیے، اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ بہت دل بہت گندا ہے، باہر کی زندگی وہ زندگی ہے کہ آنکھیں گناہ، زبان گناہ میں، کان گناہ، بدن کا ایک ایک عضو گندا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ ہمارے حضرت والا کے کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کو وہاں کھڑا کر دیں اور کہیں کہ ڈنڈا مار کے یہاں ان سے نکالیں، اس لیے کہ ان کے آنکھیں بھی گندی، زبان بھی گندی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جب اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی اور آنے کی توفیق عطا فرما دی تو ہم پہلے اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ پہلے استغفار پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد جیسے استغفار پڑھیں تو خوشبو بھی لگا لیا کرے۔ کپڑے دھل جائیں تو کپڑے دھلنے کے بعد انسان خوشبو لگایا کرتا ہے، اس لیے کہ کپڑے اچھے لگے، خوشبودار ہو جائے۔ تو اس لیے جب ہم نے کپڑے دھو لیے یعنی دل کو دھو لیا، اب وہاں پر خوشبو لگائیں۔ وہ کیا خوشبو ہے؟ ہم درود پاک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ بھیجیں گے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہم پر بہت حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے استغفار 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ مل گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ انسان گناہ کرنے میں نہیں شرماتا، ہم اللہ کا نام لینے میں کیوں شرمائیں؟ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ آئیے اللہ کو اسی محبت کے ساتھ پکاریں، الا اللہ پر زور سے جھٹکا دے دل کی طرف تاکہ دل کی ساری گندگی نکل جائے اور آج اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس محبت سے ذکر کر رہے ہیں اسی محبت سے آگے بڑھیے، الا اللہ کا ہم ذکر کریں گے بڑی محبت کے ساتھ، گناہ کرنے میں نہیں شرماتے، آؤ محبت کے ساتھ اسی رب کو پکارے۔ آج ایسا سمجھے کہ اللہ ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب کہہ رہا ہے تیرا بندہ تیرا ذکر سن کے بڑا مزہ آ رہا، آ جا میں تجھے گلے لگانا چاہتا ہوں۔ آج اسی محبت کے ساتھ ہم اپنے رب کو پھر آگے بڑھیے، بڑی محبت کے ساتھ پکاریے اور ذکر کریے۔ آئیے محبت کے ساتھ الا اللہ کی ضرب لگائیں، الا اللہ 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 الا اللہ۔ کیا ذکر کرنے میں مزہ آ رہی ہے،
آئیے بڑی محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ذکر ہی ذکر ہے، ہر جگہ ایسا ذکر کی توفیق مل جائے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی ذکر کے درمیان دعا بھی کر لے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی ذکر کی توفیق عطا فرما دے اور محبت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ، رب ہمارے قریب ہے، بڑی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کریں گے، مزہ آئے گی ذکر کرنے میں، دل کے یاری کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب کو اپنے قریب پائیں اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کرے۔ آؤ اللہ قریب بیٹھا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ماں ماں، اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو ماں کو بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے ماں 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 سن لیا کرتی ہے۔ ہم اپنے رب کو اسی طرح اسم ذات کا ہم اسی طرح ورد کریں گے اللہ اللہ، تاکہ اللہ ہمارے قریب آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ جاؤ ہم نے سن لیا، تمہارے دل کو میں ذکر کے لیے چن لیتا ہوں، ہمارا کام بن جائے گا۔ اسی محبت کے ساتھ بچہ جس طرح ماں کو ماں 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 کہتا ہے،
تو ماں کو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ ہم بھی اللہ کو اللہ اللہ کریں گے، اللہ ہم سے کیوں نہیں محبت کرے گا؟ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات رب کی ہے۔ جس محبت کے ساتھ ابھی تک آپ ذکر کر رہے تھے، آئیے اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھیں اور بڑی محبت کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کریں۔ اللہ 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 استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اگر کسی کو یاد کریں تو یاد کرنے کے بعد سامنے والا خوش ہو جایا کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں جو ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے تو اللہ بھی ہمیں کہہ رہا ہوگا بندے تم نے بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر مجھے یاد کیا ہے،
آؤ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے جو حاجت ہے اپنے رب کے پاس رکھ دے، جو دل کی جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، حالات ہیں، اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ ہی نے تو ہمیں سکون انشاءاللہ ضرور دے دے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہم نے اور اسی کے اعتبار سے ہم نے ذکر کیا ہے۔ سکون تو مل ہی گیا، لیکن اللہ سے اور دعا مانگے تاکہ ہمارا دل بھی مضبوط ہو جائے، زندگی بھی پیاری بن جائے، چلتا پھرتا ہم ایسے بن جائیں کہ ہر وقت ہمیں اللہ ہی اللہ یاد رہے، زندگی پیاری بن جائے۔ آؤ بڑی محبت کے ساتھ اسی رب کو پکارنا ہے، اسی رب سے مانگنا ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے اور اللہ سے مانگو گے، اللہ بہت قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندہ مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ماں سے کہتے ہیں تو ماں سن لیا کرتی ہے، رب ہمارا کیوں نہیں سنے گا؟ اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات ہے تو رب ہی کی ذات ہے۔ آئیے اسی رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنائیں۔ جس طرح بچہ ماں کے سامنے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں کے سامنے اسے رونا تو نہیں آتا، لیکن خالی خالی آواز بناتا ہے ماں ماں ماں، تو ماں اسے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ آؤ اپنے رب کو اسی انداز میں پکار لیتے ہیں۔ رونا ہے تو خوب روئے، اس لیے کہ ہم دنیا کے سامنے روتے نہیں تھکتے، تو آج ہمیں اللہ کے سامنے کیوں روتے تھکنا نہیں چاہیے؟ ہم تو اللہ کے سامنے آج خوب رونا چاہیے۔ آئیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں، اپنے غم کو رکھ دے، اپنے درد کو رکھ دے، اپنے سارے حالات کو اللہ کے سامنے رکھ دے۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ، آپ کا رب آپ کے قریب بیٹھا ہے، ہمارا رب ہمارے قریب بیٹھا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے بندہ میں تو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوں، تو ہی مجھ سے دور جا چکا ہے، میں تو ہر وقت تجھے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو ہی مجھ سے مانگتا نہیں ہے۔ چلتے پھرتے مانگے میں دے دیا کروں گا، اٹھتے بیٹھتے مانگے تو میں تو دینے والا ہوں، تو آ میں دینے کے لیے تیار، تو مانگ میں دینے کے لیے تیار۔ آئیے اسی محبت کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ سے کہیں، اللہ سے اپنے غم کو رکھ دے، اپنے درد کو رکھ دے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا 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 ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، کس سے کہے کون ہے مولا؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہے مولا۔ ماں 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 سے ایک بار کہنا ماں، ماں سن لیا کرتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جایا کرتی ہے مولا، ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ میری ماں مجھے معلوم ہے، میں کہیں سے بھی آتا تھا نا، ماں سے کہتا تھا ماں کہتی تھی بیٹا کچھ تکلیف ہے، کوئی معاملہ ہے، میں ماں کو سناتا تھا، ماں بہت دعا کرتی تھی۔ آج میں نے میرے بھائی کو فون کر کے کہا ماں نہیں، اب تم دعا کر دیا کرنا میرے لیے، میرے سامنے ماں نہیں ہے۔ میری ماں میرے لیے تڑپتی تھی، میں جب سفر کرتا تھا مجھے فون کر کے پوچھتی تھی بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ماں کا کردار ہوا کرتا ہے، ماں کی ممتا محبت کا عالم کیا ہوتا ہے ماں کا۔ مولا اچھی طرح یاد ہے، گھر بس مدرسے میں ہوتا تھا، گھر آتا تھا، ماں کبھی کبھی کہا کرتی تھی بیٹا میں نے ایک لقمہ اٹھایا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بچہ وہ بیچارہ کھایا نہیں ہوگا، لاؤ میں اس بچے کے لیے رکھ دوں، میں نے تیرے لیے فریج میں رکھ دیا تھا۔ بیٹا اللہ ماں کی یہ ممتا، ماں کی محبت کا یہ عالم، آپ نے تو کہا میں تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا والا۔ ماں جب مجھے فون کر کے پوچھتی تھی کہ بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اللہ
آپ کتنے ہر جگہ ہمیں پوچھتے ہوں گے نا مولا کہ بندہ تجھے تکلیف ہے نا، نہ تڑپ، نہ پریشان ہو، مجھ سے مانگ تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ ہم ابھی تک آپ کے پاس صحیح معنی میں نہیں آئے ہیں مولا۔ اللہ ایک نظر اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ایک نظر دیکھ لے مولا، رونے کو دیکھ لے، تڑپنے کو دیکھ لے مولا۔ اللہ یہ رو رہے مولا، تڑپ رہے مولا۔ اللہ اتنا بڑا مجمع روتے روتے کسی اور جگہ چلے جائے نا مولا، لوگ بھی مولا معاف کر دیا کرتے مولا۔ اللہ یہ روتے روتے آپ کے پاس آئے ہیں مولا، او پیارے رب رونے کو دیکھ لے مولا۔ اللہ معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا۔ تڑپنے کو دیکھ لیجئے مولا، مچلنے کو دیکھ لیجئے مولا۔ آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہوگا جہاں مانگا جائے مولا؟ آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہوگا جہاں سے چاہا جائے مولا؟ اے رب کریم اللہ جی نگاہ ڈال دیجئے مولا۔ بہت گندی زندگی ہے مولا، غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، حسد ہماری زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، ریاکاری ہماری زندگی میں۔ اللہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہماری زندگی میں مولا، کسی کے ساتھ کھیل رچنا مولا ہماری زندگی میں مولا۔ آگے بڑھ کر اللہ ماں باپ کی عزت کی بھی دھجیاں ہم اڑاتے اللہ۔ وہ ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ اللہ ایک مرتبہ مدرسے میں میرے پاس اچانک فون آ گیا، ایک ماں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا کہ اس بچے کو جننے سے اچھا میں کسی بچے کو جن دیتی، میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ اللہ یہ ہماری سرکشی مولا، ہمارے اتنے گناہ مولا، نہ زبان تھمتی ہے مولا۔ اللہ ہم تو اکڑ جاتے ہیں گناہ کرنے میں مولا، کہ لوگ چاہے نصیحت کرنا ہے تو کرتے رہے، لوگ اچھی بات کرنا ہے تو کرتے رہے، ہم تو اسی حالت پر رہیں گے۔ اللہ جرم پر جرم کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ او پیارے رب دیکھ لیجئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں لوٹ لیا ہے مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے مولا۔ او پیارے رب اس مجمع میں کوئی نیک بندہ تو ہوگا مولا، اللہ سفید داڑھی والا تو ہوگا جس کو دیکھ کر آپ کو رحم آ جاتا ہے مولا۔ ایک نظر ڈال دیجئے مولا، پیارے رب معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ جی معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ ایک ماں اپنے وہ بیچاری تیار ہو کر بیٹھی تھی شادی میں جانے کے لیے، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس نے جیسے ہی نیچے رکھا اسے آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، زبان سے بول نہیں پاتا تھا، چل نہیں پاتا تھا۔ اللہ وہ گھسٹتا وہ جا کر سیدھا جا کر نالے میں گر گیا۔ نالے میں گرنے کی وجہ سے کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اس کے منہ سے اونہ نکلا۔ ماں دوڑ کر گئی، اسے اٹھا لیا اور نالے سے اٹھانے کے بعد اسے نہلایا اور اسے چومنے اور چاٹنے لگی اور کہنے لگی، اس کے بچے کے گال پر نالے کا پانی لگا ہوا تھا، لیکن ماں ہوا کرتی ہے نا، ماں کی مامتا ہوا کرتی ہے نا۔ وہ پوچھنے لگی بیٹا تجھے کچھ لگا تو نہیں، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اور اس کے گال پر اپنے ہونٹ کو رکھ کر چومنے اور چاٹنے لگی، نالے کے پانی کی پرواہ نہیں کی مولا۔ او پیارے رب ہم بھی نالے کے پانی میں گر چکے ہیں مولا، ہم بھی نالے کے پانی میں گر چکے ہیں مولا۔ اللہ اس ماں کے دل میں رحم ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا مولا، آپ ہی نے تو رحم ڈالا تھا نا مولا۔ اللہ لوگ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے نا مولا، لیکن وہ ماں گئی تھی نا، بڑی پیار سے اٹھایا نا مولا، اور محبت سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، نہ کپڑے کی پرواہ کی نہ ہونٹ کی پرواہ کی مولا۔ اللہ ہم بھی نالے میں گرے ہیں، ہمیں آ جائیے مولا، آ جائیے مولا۔ اللہ اٹھا لیجئے مولا، اللہ اٹھا لیجئے مولا۔ او پیارے ربا اٹھا لیجئے مولا، اللہ اٹھا لیجئے، ہمیں اب معاف کر دے مولا۔ کب تک اس طرح گناہوں والی زندگی گزاریں گے مولا؟ کب تک اس طرح غفلت والی زندگی گزاریں گے مولا؟
اللہ ایک نظر ڈال دیجئے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نمازوں کو پیاری نماز پڑھنے والے یا اللہ بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مولا، سجدے میں جائے تو ایسا لگے کہ آپ کے سامنے اللہ یا اللہ آپ کے سامنے اللہ جھک چکے ہیں مولا، آپ کے قدموں میں گر چکے ہیں مولا، ایسی نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن کا دیوانہ بنا دے، قرآن کا مستانہ بنا دے، قرآن کی محبت عطا فرما دے، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہی قرآن آ کر ہمارا گریبان پکڑ لے اور اللہ آپ سے کہے کہ اسے جنت میں نہ جانے دینا، اس نے مجھے نہیں پڑھا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، اسے دنیا کو دیکھنے کی توفیق تو ملتی تھی، یہ دنیا کو تو دیکھ لیا کرتا تھا، یہ دوستوں کو تو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن آج تک مجھ سے دوستی نہیں کی۔ او پیارے رب قرآن کی محبت دے دے مولا، قرآن کا عشق دل میں ڈال دیجئے مولا، قرآن کا پیار دل میں ڈال دیجئے مولا، محبت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما، محبت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا دیجئے، ذکر میں لطف عطا فرما دیجئے، جس محبت کے ساتھ آج ذکر کیا ہے مولا، اسی محبت کے ساتھ اور زیادہ اچھے محبت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ او پیارے رب، او پیارے رب، اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، ہماری تمام تکلیفوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، اللہ آپ دور کر دیجئے مولا۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہوں گے مولا، پریشانیوں میں ہوں گے مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے، کوئی کاروبار میں پریشان ان کی کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کوئی قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا، قرض تو قرض ہوا کرتا ہے، کتنے لوگ بیچارے قرض میں مبتلا ہوتے ہیں مولا، قرض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں مولا، گھر سے بیچارے نکل نہیں پاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلوں گا قرض مانگنے والا آ جائے گا، میں اس کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، وہ بیچارہ دکھا نہیں پاتا، وہ کبھی کبھی اپنے تکیے کے نیچے سر رکھ کر زاروں قطار روتا ہوگا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ میں قرض بھی پورا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ جو بھی پریشان ہے اللہ ان کے قرض کو پورا فرما دیجئے مولا، اللہ یا کسی کو کسی سے قرض لینا ہے تو اللہ ان کو یا اللہ سامنے والے کو قرض کی ایسی توفیق دے دے کہ وہ قرض سامنے والا کا ادا کر دے مولا، تاکہ سامنے والے کا کام بھی بن جائے مولا۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے، صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، جو دنیا سے چل بسے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے، اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے، اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے مولا۔ یا اللہ جو مانگا نہ مانگنے سے رہ گیا سب کو قبول فرما لیجئے مولا۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع پہ سے نجات مانگی، نجات مانگتے نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔ ارحم الراحمین۔